بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طالب علموں، اور آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ اس طرح کی بات میں نے اس لیے کہی کہ آج ہم اسی طرح کی کچھ ایک خط غالب ہے، تھوڑا مزاحیہ انداز بھی ہے، تو اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے چیپٹر کی ریڈنگ کو، کیونکہ اس میں کچھ مشکل ورڈز ہیں۔ تو یہ مکتوبات ہیں، یہ خط غالب انہوں نے لکھا ہے میر مجروح کے نام۔ تو اس میں ہمیں پتہ لگے کہ غالب کا ان سے کیا رشتہ ہے۔ یہ غالب کے ایک عزیز شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کی عمر میں کافی ڈفرینس ہے، چھوٹے ہیں یہ ان سے، ابھی چیپٹر میں آئے گا۔ تو وہ ان سے اصلاح لیا کرتے تھے نا پہلے، کہ جو شاگرد تھے استادوں سے، کہ ان کو دیتے تھے اپنے مسودے وغیرہ کہ آپ اس میں سے صحیح کر دیں کچھ غلطیاں، تو اس طرح کی بات ہے اس میں۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ تو میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں؟ دیکھیں اب یہاں پہ اپنے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان سے چھوٹے ہیں، تو کیا کروں میں تمہیں سلام لکھوں؟ اور صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ کہ یہاں پہ جیسے سیدھی سیدھی بات کی جاتی تھی نا پہلے خطوط میں، تو اس طرح وہ جواب دے رہے ہیں کہ جو تم میرے مجتہد العصر کا مطلب ہوتا ہے اپنے زمانے کا مجتہد، ٹھیک ہے نا۔ مسودہ ایک لکھی کتاب جیسے کہ پہلے شکل میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا، اس کو بھیجا جاتا تھا استادوں کے پاس کہ اس میں سے اس کی غلطیاں وغیرہ ٹھیک کر دیں۔ اصلاح کا مطلب ٹھیک کرنا۔ تو میں کیا لکھوں؟ تم بھائی میرے ہم عمر تو ہونی کہ تم میں سلام لکھوں، نہ میں فقیر ہوں جو تمہیں دعا لکھوں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، لفافے کو کریدہ کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ وہ ان سے کہہ رہے ہیں مذاقی انداز میں کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم لفافے کو دیکھتے کیوں نہیں؟ سے ویسے لفافہ اوپر نیچے سے دیکھتے رہو گے اور کھولو گے نہیں، تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ تم کیا پاؤ گے؟ یعنی تم کو وہ شاہی روشیں پسند ہیں۔ اب یہ بادشاہوں کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ شاہی روش کا مطلب ہے بادشاہ کے دور کا انداز۔ تو جو ان کے میر مجروح کے جو والد صاحب تھے، غالباً کے جو دادا تھے، وہ بادشاہ کے دربار میں شاعر وغیرہ تھے، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا بادشاہوں والا انداز تمہیں پسند آ رہا ہے کہ میں یہ لکھوں یہاں خیریت ہے، وہاں کی عافیت مطلوب ہے، خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا، جی خوش ہوا، اس طرح کی باتیں چاہتے ہو تم؟ مسودہ بہت اصلاح کے بعد بھیجا جاتا ہے، یعنی اس کو ٹھیک کر کے برخوردار میر سرفراز حسین کو دینا اور دعا کہنا۔ اب یہاں پہ وہ دعا خیر و عافیت جیسے خط میں کہا جاتا ہے تم کیسے ہو، وہاں کا حال کیا ہے، اس طرح کی باتیں، جی خوش ہوا۔ اور ہاں حکیم میر اشرف علی اور میر افضل علی کو بھی دعا کہنا۔ لازماً سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح خط بھیجتے رہو۔ اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، وہاں کا حال بتاؤ اور فلاں کیسے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے خطوط کے اندر، جیسے پرانا انداز تھا۔ تو پھر آگے وہ کہتے ہیں ان سے کہ کیوں سچ کہیو، یعنی اب تم بتاؤ بھائی، اگلوں کے خطوط کی تحریر کی یہی طرز تھی، یعنی جو پہلے کے لوگ تھے وہ اسی طرح کے خطوط لکھا کرتے تھے، تم یہی چاہتے ہو کہ میں اس طرح سے خط لکھوں؟ ہائے کیا اچھا شیوا ہے، جب تک یوں نہ لکھوں گویا وہ خط ہی نہیں ہے، یعنی کہ تم چاہتے ہو میں اس طرح کی باتیں لکھوں تب مانو گے کہ یہ خط ہے۔ چاہے بے آب، اب چاہے اب بغیر پانی کا، چاہ کا مطلب پانی، بغیر، اور بے آب کہتے ہیں بغیر پانی کا کنواں۔ ابر بے بارہ کہتے ہیں وہ بادل جو بارش نہ برسائے، اور نخل کہتے ہیں درخت کو، تو نخل بے میوہ ہے، چاہے بے آب ہے، ابر بے بارہ ہے، نخل بے میوہ ہے، خانے بے چراغ ہے۔ تو اس طرح کی ورڈنگ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی اچھی استعمال کری ہوئی ہیں۔ خانے بے چراغ کا مطلب ہے خالی مکان جو آباد نہ ہو۔ تو آگے ہے چراغ بے نور، ورڈنگ اس طرح سے ہے پوری کہ ہائے کیا اچھا شیوا ہے، جب تک یوں نہ لکھوں گویا وہ خط ہی نہیں ہے، چاہے بے آب ہے، ابر بے بارہ ہے، نخل بے میوہ ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغ بے نور ہے۔ تو اس طرح کی ورڈنگ جو ہے سیم ورڈنگ۔ تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے جو خطوط ہیں تمہیں تو بھائی ایسے لگ رہا ہوگا کہ بغیر پانی کا کنواں ہے، وہ بادل جو بارش نہ برسائے، نخل بیوہ کا مطلب کہ بغیر پھل کا درخت لگ رہا ہوگا تمہیں، خانے بے چراغ یعنی ایسا چراغ جس میں کوئی روشنی نہ ہو، تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہوگا بھائی، اور بے چراغ بے نور جس چراغ میں روشنی بھی نہ ہو، تو تمہیں میرا خط تو یوں لگ رہا ہوگا۔ چراغ بے نور بجھا ہوا چراغ جو ہوتا ہے، اس کے میرے تو خط میں بجھے ہوئے چراغ کی طرح لگ رہے ہوں گے۔ چاہے بے آب اندھا کنواں، وہ کنواں جو سوکھ چکا ہوتا ہے، جس میں پانی موجود نہیں ہوتا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہیں۔ اب تم اس طرح کی باتیں جو خط میں لکھی جاتی ہیں، بھئی تم جانتے تو ہم بھی زندہ ہیں، تم بھی زندہ ہو۔ تو امر ضروری کو لکھ لیا، یعنی کہ ضروری جو بات تھی وہ لکھ لی، زوائد یعنی زیادہ جو اضافی تھا اس کو ہم نے وقت پر موقوف
رکھا۔ اور اگر تمہاری خوشنودی اسی طرح کی نگارش پر منحصر ہے تو بھائی 3.5 سطریں ویسی بھی میں نے لکھ دی، اور بھائی تم اسی میں خوشی راضی ہوتے ہو تو 3 سطر ان کی 3 لائنیں میں نے لکھ دی ہیں تمہاری خوشی کے لیے۔ کیا نماز قضا نہیں پڑھتے اور وہ مقبول نہیں ہوتی؟ یعنی جب نماز قضا ہو جاتی ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ تو قبول ہو جاتی ہیں۔ تو چلو بھائی میں مجھ سے اگر ایسا ہو گیا، میں نے پچھلی خط میں نہیں لکھا تھا تو تمہاری خوشی کے لیے میں نے اب لکھ دیا۔ خیر ہم نے بھی وہ عبارت جو مسودے کے ساتھ لکھی تھی اب لکھ بھیجی، قصور معاف کرو خفا نہ ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے عبارت جو میں نے تحریر کی تھی وہ اب دوبارہ لکھ بھیجی ہے، تو غلطی معاف کر دو بھائی، اب میں نے لکھ دی۔ میر نصر الدین ایک بار آئے تھے پھر نہ آئے، اور نثر فارسی میں کہا ہے لکھی تمہارے چچا کو یا تم کو بھیج دوں۔ نواب فیض محمد خان نے بھائی حسن خان مر گئے کہ بتا رہے ہیں یہ، اور حامد علی خان کی 1,30,000 کئی 100 روپے کی ڈگری بادشاہ پر ہو گئی ہے۔ ڈگری کا مطلب یہاں پہ سمجھے جرمانہ تھا، ایک بڑی رقم تھی جو بادشاہ کو دینی ہوگی ان کو، حامد علی خان کو۔ تو کلو داروغہ بیمار ہو گیا تھا، یا ارد گرد کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ ان سے کر رہے ہیں، اور آج اس نے غسل صحت کیا۔ باقر علی خان کو مہینہ بھر سے تپ آتی ہے، یعنی کوئی طبیعت کی جو بیماری ہے وہ باقر علی خان کو ہو گئی ہوگی، تو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ حسین علی خان کے گلے میں 2 غدود ہو گئے ہیں۔ شہر چپ چاپ، نہ کہیں پھاوڑا بجتا ہے، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے۔ دلی شہر خاموشہ ہے، کاغذ نبڑ گیا ہے، ورنہ تمہارے دل کی خوشی کے واسطے ابھی اور لکھتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی شہر چپ چاپ ہے، نہ کہیں پھاوڑا، یہ کہ جو اس طرح کے اوزار ہیں اس سے کوئی کام ہو رہا ہے، نہ یہ کوئی مکانات بننے کی آواز آتی ہے، اور سڑکیں سنسان ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ دمدمہ کہتے ہیں مورچہ، مٹی بھری بوریوں سے بنائی ہوئی جو دیوار ہوتی ہے نا اسے دمدمہ کہا جاتا ہے، تو نہ وہ بنی ہے۔ دلی شہر بالکل خاموش ہے، اور بھائی کاغذ ختم ہو گیا تو موقع کاغذ جو ہے نبڑنا کہتے ہیں کہ تمام ہونا، پورا ہونا، تو کاغذ تو بھائی ختم ہو گیا، ورنہ تمہاری دل کی خوشی کے واسطے ابھی اور لکھتا۔ تو اس طرح کے وہ خطوط کرتے تھے کہ جیسے یوں لگتا تھا کہ سامنے سامنے بیٹھے باتیں ہو رہی ہوں۔ تو یہ ان کا انداز تھا، مزاحیہ طنز و مزاح سے بھرپور ان کے خطوط تھے جو بھی ہمارے سامنے آئے اور ہم نے ان کو پڑھا۔ تو اب ہم اس چیپٹر کی کوسچن آنسر کر لیتے ہیں۔ اب ہم جو اس کے مرزا اسد اللہ خان غالب نے خطوط لکھے ہیں تو ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں میں آپ کو۔ ویسے اس کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ خان ایک معزز فوجی افسر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی میں بہترین اہل فضل و کمال جمع تھے، ہر طرف علمی ادبی مجلسیں جم رہی تھیں۔ شاعری کا ذوق انہیں بچپن سے تھا، مزاج کے اعتبار سے بہت شاخرج تھے، اس لیے ہمیشہ تنگ دست ہی رہے۔ ساری عمر دہلی میں گزاری اور آخر 1869 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ان کی تصانیف میں یہ پکچرز بھی آئیں گی، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ تو عود ہندی، اردو معلیٰ اور 5 آہنگ خطوط، مہر نیم روز، تاریخ، لطائف غیبی، قوت برہان، لغات، دیوان غالب، یہ سارے بکس کے نام ہیں ان کے جو ان کی مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف، جو اس کے مشقی سوالات ہیں۔ تو درجہ سوالات کے جواب دینا ہے۔ خط کے مکتوب نگار اور مکتوب علیہ کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے کہ خط کے مکتوب نگار مرزا اسد اللہ خان غالب یعنی لکھنے والے، اور مکتوب علیہ مہر مہدی مجروح ہیں۔ خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی کیا مراد ہے؟ خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی مراد ہے کہ وہی روایتی انداز جس میں مکتوب نگار پہلے اپنی خیریت بتاتا ہے، اور جسے ہم نے ریڈنگ میں بھی کیا تھا، اور پھر مکتوب علیہ کی خیریت کے لیے پر امید ہوتا ہے، پھر خط میں کچھ اور غیر ضروری جملوں کا اضافہ کرتا ہے، یعنی ادھر ادھر کی جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح کا انداز۔ خط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال لکھیے۔ غالب نے خط کی ابتدائی سطور میں بے تکلفی برتی ہے، یعنی کہ آپ ان کے خطوط میں تکلف نظر نہیں آئے گا۔ جیسے مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، اور میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ لفافے کو کلیدہ کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ غالب نے اس خط میں نئے انداز خط نگاری کے حوالے سے کن امور کی نشاندہی کی ہے؟ غالب نے نئے انداز خط نگاری کے حوالے سے کہا ہے کہ خط میں خیر و عافیت اور حال احوال پوچھنے کا انداز روایتی ہے، قدیم روایت سے نکل کر نیا انداز اپنائیں۔ بہتر ہے کہ خط میں صرف ضروری باتیں تحریر کریں اور غیر ضروری باتیں شامل نہ ہوں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل اقتباسات کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ تو اس میں کہیں سے بھی اس لیسن میں سے تھوڑی سی لائنیں آ سکتی ہیں اقتباس کے لیے، تو یہ بک کا ہی ایک ہے
کہ شہر چپ چاپ، نہ کہیں پھاوڑا بجتا ہے، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آہنی سنگ سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے، دلی شہر خاموشہ ہے۔ تو ہم اس میں حوالہ دیں گے کہ یہ اقتباس مرزا غالب کے خط سے لیا گیا ہے جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام تحریر کیا تھا۔ یہ خط غالب کے خطوط سے ماخوذ ہے جسے خلیق انجم نے ترتیب دیا ہے۔ تو اس کی تشریح ہے کہ تشریح طلب اقتباس میں مرزا غالب نے غدر یعنی کہ جو 1857 کی جو جنگیں ہوئی تھیں اس وقت کے حالات کے بیان کیا گیا ہے کہ بعد کے حالات بیان کیے ہیں۔ دوران غدر دلی شہر میدان جنگ بنا رہا، کہیں دنگے فساد، قتل و غارت، گولیاں چلنے کا شور، آہو بکا، چیخ و پکار، گویا ہر وقت مختلف آوازیں کانوں میں گونجتی تھیں، مگر اب نہ کوئی مکان اڑایا جاتا ہے اور نہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ سپاہیوں کے مورچے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ سپاہیوں کی مٹی بھری بوریوں سے بنائی ہوئی دیواریں بنائی جاتی ہیں نہ ہی وہ بن رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی گھر کی دیوار گرائی جاتی ہے۔ اتنی تباہ کاریوں کے بعد اب کچھ بچا ہی نہیں، اب دلی شہر پر مثل قبرستان خاموشی طاری ہے۔ تو یہ اس طرح وہ ارد گرد کے ماحول کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہے درج ذیل تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ چاہے بے آب، ایسا کنواں جس میں پانی نہ ہو، خشک کنواں۔ ابرے بے بارہ، ایسا بادل جو پانی سے خالی ہو۔ نخلے بے میوہ، ایسا درخت جس پر کوئی پھل نہ لگتا ہو۔ خانہ بے چراغ، ایسا مکان جو آباد نہ ہو، ایسا مکان جس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ شہر خاموشہ، ایسا شہر جس میں رونق نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کے واحد جمع لکھیے۔ واحد ہے صاحب اور اس کی جمع ہے صاحبان۔ اصلاح، اصلاحات۔ مجتہد، مجتہدین۔ خاموش، خاموشہ۔ نگارش، نگارشات۔ درست جواب پر نشان لگائی۔ سوال نمبر 7 ہے کہ مجتہد العصر کے مسودے کو بھیج دیا تو اصلاح دے کر بھیج دیا، تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں۔ اب یہاں پہ دعا ہے، خط ہے، قصیدہ، سلام، تو ہم کہیں گے سلام۔ سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بھیجتے رہو، سلام، دعا، دوا یا خط، تو خط آئے گا۔ اس میں بار بار دیکھا کرو مسودے کو، خط کو، تقریر کو، تحریر کو، تو اس میں آئے گا الف مسودے کو۔ قصور معاف کرو، الف ہے خفا نہ ہو، بے ہے خوش نہ ہو، جیم ہے مسرور نہ ہو، بیزار نہ ہو، تو پہلا آئے گا اس میں خفا نہ ہو۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور کوئی اس طرح کی ویڈیوز چاہیے ہوں تو کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، تو پھر اس طرح کی میں مزید ویڈیو اپلوڈ کروں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔